رات کے 11:30 بجے تھے۔ میں مہرین اپنے شوہر کی بہن کے گھر مہمان تھی۔ وہ اور اس کا شوہر شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ صرف میں اور میرا نندوئی شاہ میر گھر میں تنہا تھے۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بھابھی جاگ رہی ہو؟ شاہ میر کی آواز تھی، دھیمی اور کچھ گھبرائی ہوئی۔ میں اٹھی، دروازہ کھولا۔ وہ کھڑا تھا، ہاتھ میں پانی کا گلاس۔ آپ کو نیند کی گولی دی تھی نا، پانی لے آیا۔ میں نے گلاس لیا، اس کی انگلیاں میری انگلیوں سے ٹچ ہوئیں۔ ایک لمحے کو ہم دونوں رک گئے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے پوچھا۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا، پھر اچانک اس نے سر اٹھایا۔ بھابھی، میں جھوٹ نہیں بول سکتا اب۔ جب سے بھائی کی شادی ہوئی میں بس تمہیں دیکھتا رہتا ہوں، خاموشی سے، چپکے چپکے۔ میری سانس رک گئی۔ شاہ میر، یہ غلط ہے، جانتا ہوں۔ اس کی آواز بھری ہوئی تھی لیکن دل نہیں مانتا۔ وہ ایک قدم قریب آیا۔ اب ہمارے درمیان صرف چند انچ تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، خواہش تھی اور ایک عجیب سا درد۔ میں پیچھے نہ ہٹی۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پر رکھ دیا۔ سنو کتنی دھڑک رہا ہے، صرف تمہارے لیے۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے ہاتھ نہیں کھینچا۔ پھر اچانک اس نے مجھے دیوار سے لگا دیا۔ اس کا جسم میرے جسم سے چھو گیا، گرم، بھاری۔ اس نے میری گردن پر منہ رکھا، سانس لی۔ بھابھی، بس ایک بار مجھے تمہارا ہونے کا احساس دے دو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ہونٹ میری گردن پر پھسلے، پھر آہستہ آہستہ اوپر آئے، میرے کان، میرا گال، اور پھر میرے ہونٹ۔ چومنا اتنا شدید تھا کہ میری ٹانگیں لرزنے لگی۔ میں نے اس کے بالوں کو کھینچا۔ اس نے میری کمر کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جب الگ ہوئے تو ہم دونوں ہانپ رہے تھے۔ یہ آخری بار نہیں ہو سکتا بھابھی، اس نے سرگوشی کی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں ہو سکتا۔ دروازہ ابھی کھلا تھا، باہر اندھیرا، اندر ہم دونوں۔ رات ابھی بہت لمبی تھی اور ہم دونوں جانتے تھے کہ اب واپس نہیں جا سکتے۔ شامیر نے دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ کلک کی آواز گھر میں گونجی۔ وہ واپس مڑا، میری طرف دیکھا۔ آنکھوں میں اب کوئی ڈر نہیں تھا، صرف ایک پکی خواہش۔ میں دیوار سے ہٹ کر اس کی طرف بڑھی۔ میرا ہاتھ خود بخود اس کے گال پر گیا۔ اگر کل صبح پچھتاوا ہوا تو؟ میں نے آخری بار پوچھا۔ اس نے میری انگلیوں کو چوما۔ پچھتاوا تو تب ہوا تھا جب برسوں تک چپ رہا۔ اب نہیں ہوگا۔ اس نے میری کمر میں بازو ڈالے، مجھے اٹھایا اور بیڈ کی طرف لے گیا۔ میری سانس اس کے گلے میں دب گئی۔ وہ مجھے آہستہ سے لٹایا، خود میرے اوپر جھکا۔ آج کے بعد تم میری ہو، بھابھی نہیں، بس مہرین۔ میں نے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کر دیے۔ میری انگلیاں کانپ رہی تھی لیکن رک نہیں رہی تھی۔ اس نے میرا دوپٹہ سائڈ پر پھینکا، میری گردن پر بوسے برسائے۔ ہر بوسا ایک وعدہ تھا، ہر لمس ایک اعتراف۔ جب ہمارے جسم ایک ہو گئے تو باہر چاند بھی شرما کر چھپ گیا۔ رات گزر گئی۔ صبح جب سورج نکلا تو ہم دونوں ایک دوسرے کے بازوؤں میں تھے، ننگے، بے خوف اور مکمل۔ اب گھر کے دروازے کھلیں گے، لوگ آئیں گے، باتیں ہوں گی، لیکن ہمارے درمیان جو رشتہ بن چکا تھا